ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا صدق اللہ مولانا العظیم۔ عزیزان گرامی، سب سے پہلے میں آپ عزیزوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہماری دعوت پر لبیک کہی اور اس بزم کو رونق بخشی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ پیران نظام، علماء کرام، ان کی بارگاہ کے اندر بھی شکریہ پیش کرتا ہوں کہ وہ ہماری اس بزم کو رونق بخشے اور یہاں تشریف لائے۔ دارالعلوم محمودیہ رضویہ میرا اپنا اندازہ ہے کہ ضلع میوالی کی سب سے قدیم درسگاہ، پرانی درسگاہ دارالعلوم محمودیہ رضویہ ہے، کیونکہ اس کی بنیاد علامہ غلام محمود رحمۃ اللہ علیہ نے 1903 میں رکھی، یعنی اسے 121 سال ہو گئے ہیں۔ اور اس دارالعلوم کا جو عروج کا زمانہ تھا وہ جناب حضرت علامہ مفتی محمد حسین شوق رحمۃ اللہ علیہ، حضرت علامہ مفتی فیض احمد صاحب گولڈوی چشتی، جنہوں نے تاجدار گوڑا کی سوان حیات مہر منیر لکھی ہے، اور حضرت علامہ مولانا سید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ اس دارالعلوم کا عروج تھا جب یہ اساتذہ موجود تھے۔ اس کی شہرت پورے پاکستان میں سی کہ دور دور سے طلباء یہاں پڑھنے آتے تھے، اور یہاں سے ہزاروں علماء فارغ و تحصیل ہوئے۔ مجھے یاد ہے کہ یہاں ایک چھوٹا کمرہ ہے، اس میں بور شریف کے صاحبزادے عبداللطیف صاحب وہ یہاں رہتے تھے۔ اس مسجد کے پیچھے ایک چھوٹا سا کمرہ ہے، یہاں شیخ الحدیث مولانا محمد شریف رضوی رہتے تھے۔ مولانا محمد یوسف سیالوی بہت بڑے مناظر، بہت بڑے مدرس، بہت بڑے خطیب، انہوں نے مجھے خود بتایا کہ وہ یہیں پڑھتے رہے ہیں۔ یعنی بڑے بڑے چوٹی کے شیخ الحدیث اور علماء فارغ جہاں سے ہوئے۔ لیکن اگر اس کی ماضی کی تاریخ دیکھیں تو اس میں کوئی دستار بندی کا جلسہ نہیں ہے، اس قسم کا فنکشن کہ آج کی محفل کے دو حصے ہیں۔ مرکزی حصہ تو یہی ہے کہ تاجدار کائنات فخر موجودات، باعث تکوین کائنات، وجہ نمود کائنات، محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر پاک کی محفل ہے۔ دوسرا حصہ ہے کہ دارالعلوم سے جنہوں نے درس نظامی کو مکمل کیا ہے ان کی دستار بندی ہوگی اور ان کو سند دی جائے گی، اور وہ حفاظ کرام جنہوں نے قرآن پاک یاد کرنے کی شہادت حاصل کی ہے ان کی بھی دستار بندی ہوگی اور ان کو بھی سند دی جائے گی۔ لیکن اس دارالعلوم کی جو پیچھے تاریخ ہے نا، یہ دوسرا جلسہ ہے دستار بندی کا، یہاں دوسرا جلسہ، ایک پہلے یہاں ہوا تھا۔ تو میں اپنے ساتھیوں کو کہتا تھا بھائی اتنا دور گزرا ہے، صدی گزر گئی ہے،
کوئی اس قسم کا جلسہ نہیں ہوا، جبکہ ہزاروں علماء یہاں سے فارغ ہوئے اور ہزاروں حفاظ، یہاں شعبہ حفظ کے مولانا سلطان احمد صاحب وہ پڑھاتے رہے 40 سال 50 سال، اس کے بعد حافظ علاددہ صاحب رہے، اس کے بعد قاری عبدالستار صاحب کم از کم 30-35 سال سے یہاں ہیں، یہ مستند قاری ہیں۔ میں اس لیے مستند کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے تجوید پر کتاب لکھی ہے، تو ان کے شاگرد بڑے قابل اور تجوید جاننے والے، بلکہ میں تمام جو اساتذہ کرام یہاں موجود ہیں ان کا بھی شکر گزار ہوں کہ، اور میں خوش قسمت ہوں کہ مجھے ایسے اساتذہ ملے ہیں جو محنتی بھی ہیں اور مخلص بھی ہیں۔ تو اس میں ہے کہ اب ضرورت کیوں پڑی، تو دوست صاحب آپ کا مشورہ تھا کہ جناب یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، اس کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ طلباء جو فارغ ہو رہے ہیں ان کی حوصلہ افزائی، اور دوسرے طلباء ان کے لیے ایک ترغیب ہے، اور تیسرا تحدیث نعمت، خالق کائنات کا شکر بھی کہ ہمیں یہ شہادت عطا کی ہے۔ باقی یہ ہے کہ ایک اور بات بھی ہے، کچھ لوگ حسد کرتے ہیں، اور حسد یہ ہوتا ہے کہ جی دارالعلوم محمودیہ رضوی کے اندر کوئی دین کا کام نہیں ہو رہا۔ میں اب لوگوں کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ 9 بجے ادھر مسجد میں آئیں، اساتذہ کرام اور طلباء موجود ہیں، یہ مسجد بھری ہوئی ہوتی ہے اور صحیح دین کی تبلیغ اور دین کی اشاعت کا کام ہو رہا ہے۔ تو اس لیے بھی ضرورت پڑی کہ کم از کم اس حاصل تک بھی یہ بات پہنچے کہ تیرا نقطہ نظر درست نہیں ہے، اللہ کے فضل سے یہاں دین کا کام ہو رہا ہے۔ اور اگر آپ پوری دنیا کے اندر اگر مسجدوں میں رونق ہے، مسجدیں آباد ہیں، تو علماء کرام کی وجہ سے۔ یہ دور جو ہے اس میں یہ بات تو درست ہے کہ جو طلباء یہاں فارغ ہو رہے ہیں ان کو شاید کوئی سرکاری نوکری نہ ملے، کسی مدرسے کے اندر کوئی جگہ مل جائے یا کسی مسجد کے اندر امامت خطابت مل جائے، تو یہ کیونکہ میری فیلڈ ہے، میں جانتا ہوں کہ مالی طور پر یہ شعبہ انتہائی کمزور ہے، اس مہنگائی میں گزارا نہیں ہوتا، لیکن یہ یقین ہے کہ ان علماء کی آخرت وہ درست ہے۔ دنیا نہ ملے، یہ دنیا تو عارضی ہے، اس کی زندگی بھی مختصر ہے، آخرت کی زندگی دائمی زندگی ہے، وہاں انہیں فائدہ ضرور ہوگا، یہ علم انہیں فائدہ ضرور دے گا۔ لہذا اگر یہ قناعت کر لیں تو پھر ان کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں اجر ہی اجر ہے۔ یہ تو ایک ضمنی بات تھی۔ دارالعلوم کے ایک ساتھی نے ڈاکٹر پروفیسر عبدالکریم قاسم، اللہ تعالیٰ مغفرت کرے، دارالعلوم کی انہوں نے تاریخ لکھی ہے، 100 سالہ تاریخ، اس میں جو علماء کرام مشہور یہاں پڑھتے رہے ان کے اسماء گرامی بھی ہیں۔ صاحبزادہ محمد حسن، ان کے والد گرامی جو وقت کے ولی کامل سرکار بابا جی حضرت علامہ پیر مظہر قیوم صاحب قدس سر العزیز
میں نے ان کو دیکھا، وہ جوان تھے، داڑھی کالی تھی، وہ بھی یہی پڑھتے رہے۔ بارکہ وجدان کلامی پروگرام کی ترتیب میں بتا دیتا ہوں، پھر میں اپنی تھوڑے معروضات عرض کرتا ہوں۔ اس میں یہی ہوگا کہ بھئی پیران نظام موجود ہیں، یہ ان کو دستربندی کریں گے اور سند عنایت کریں گے، اور آخر میں صاحبزادہ صاحب دعا فرمائیں گے، اور جو لنگر ہوگا وہ آپ عزیزوں کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ میرے معروضات، میری تقاریر تو آپ سنتے رہتے ہیں۔ بارگاہ مسجد کے اندر بیٹھنا بھی ثواب ہے، اور یہ ذہن میں آئے کہ مولوی ریاض کی تقریر تو جمعہ پر بھی سنتے ہیں، کل پر بھی سنتے ہیں، چہلم پر بھی سنتے ہیں، تو یہ تو بے سرا آدمی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے کہ میں انتہائی بے سرا آدمی ہوں، لیکن دیکھیں گے جس ذات گرامی کا میں نام لے رہا ہوں، حضرت حسان بن ثابت کہتے ہیں مَعَئِن مَدَحْتُ مُحَمَّدًا بِمَقَالَتِي لیکن مَدَحْتُ مَقَالَتِي بِمُحَمَّدِ۔ وہ کہتے ہیں کہ بھئی اللہ کے رسول نے اپنے ایک صاحبزادہ محمد اشرف صاحب تشریف لائے ہیں، ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ذرا پہلے تشریف رکھیں جی۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مَعَئِن مَدَحْتُ مُحَمَّدًا بِمَقَالَتِي لیکن مَدَحْتُ مَقَالَتِي بِمُحَمَّدِ۔ اللہ کے محبوب کی شاعر، ان کا مقام دیکھیں کہ وہ منبر پر بیٹھتے، اللہ کے رسول سامنے جلوہ گر ہوتے، اور وہ اللہ کے رسول کی نعت پڑھتا، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے اللہم ایدہ بروح القدس، مولا کریم جبریل کے ذریعے اس کی مدد فرما۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ میں آپ کی تعریف کرتا ہوں، تو یہ نہیں کہ میری تعریف سے آپ کا مرتبہ بلند ہوتا ہے، آپ کے نام نامی اسم گرامی سے میری شاعری بلند ہوتی ہے۔ اور جو میں واقعہ بتا رہا تھا، اللہ کے رسول نے اپنے کسی جانثار کو، جو غلام تھا اور مالی طور پر کمزور تھا، اسے کسی گھر رشتے کے لیے بھیجا کہ جا کر اپنا رشتہ مانگو۔ وہ خاندان ذرا قبائل کے اندر جو نسب کا تعصب تھا یہ بہت زیادہ تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ بھئی یہ غلام ہے، مالی طور پر کمزور ہے، اور یہ رشتہ لینے آ گیا ہے، تو باپ نے اور ماں نے انکار کر دیا، جبکہ ان کی بیٹی جو پیچھے کمرے میں تھی اس نے سن لیا کہ اس بندے کو اللہ کے رسول نے بھیجا ہے۔ تو بیٹی نے کہا کہ اس کو نہ دیکھو کہ یہ کون ہے، یہ دیکھو کہ بھیجا کس نے ہے، لہذا قبول کرو۔ تو اس نسبت سے وہ رشتہ والدین نے قبول کر لیا کہ بھیجنے والا اللہ کا محبوب ہے۔ بلکہ یہ قرآن پاک میں بھی ہے، حضرت زینب بنت جاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اللہ کے رسول کی پھوپھی زاد بہن قریشیہ، اپنے غلام زید بن حارثہ کا رشتہ مانگا، تو اس خاندان نے انکار کر دیا کہ ہم قریشی، یہ غلام جس کے نسب کا ہی نہیں پتہ، ہم نہیں دیتے۔ تو
تو قرآن نازل ہو گیا کہ جو فیصلہ میرے حبیب نے کیا اس کو مانو، تمہیں اختیار نہیں ہے، اور پھر وہ رشتہ ہو گیا۔ تو عزیزان گرامی، کہ اللہ کے محبوب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ایک اعلیٰ عبادت ہے، اور دلیل یہ ہے کہ درود پاک اللہ کے محبوب ہی کا ذکر ہے، جس کا حکم خالق کائنات دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حبیب، یہ خصوصیت اللہ کے محبوب کی ہے۔ پہلے انبیاء کے بارے میں کسی آسمانی کتاب میں نہیں ہے کہ خالق کائنات نے کہو کہ رب ان پر درود پڑھتا ہے، فرشتے پڑھتے ہیں، لیکن یہاں قرآن پاک میں ذکر ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود پڑھتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی درود پیش کرو اور بار بار سلام پیش کرو، اور یہ سلام، یہ درود اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے۔ میں نے جو آیت پڑھی ہے اس کا معنی یہ بنتا ہے، خالق کائنات کا ارشاد ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، بے شک تمہارے پاس برہان آ چکی اور ہم نے تمہاری طرف روشن نور نازل کیا ہے۔ روشن نور سے مراد قرآن پاک، اور برہان سے مراد اللہ کا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم۔ برہان دلیل کو بھی کہتے ہیں اور برہان معجزے کو بھی کہتے ہیں۔ میرا مقصود یہ دوسرا معنی ہے کہ اللہ کے محبوب سر سے لے کر پاؤں تک سراپا معجزہ۔ حضرت بریلوی نے کہا ہے نا، سر تا بقدم تن سلطان زمن پھول، لب پھول، دہن پھول، زکن پھول، بدن پھول۔ اللہ کے محبوب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بشریت ہے، ہم بشریت کا انکار نہیں کرتے کہ قرآن نے کہا ہے قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، لیکن بشریت میں بھی اللہ کا رسول بے مثل اور بے مثال ہے۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ جس طرح خالق کائنات اپنی ذات اور صفات کے اندر بے مثل اور بے مثال ہے، اس کا حبیب مخلوق میں بے مثل اور بے مثال ہے۔